بے شمار خدمات ہیں حاجی صاحب کی، لیکن بالخصوص مزارات کی خدمت جو آپ نے اس نازک دور میں حاجی صاحب نے ان محافلوں کو نہ صرف دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ ان شخصیات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی خدمات قبول فرمائے۔ علامہ قاری واجد حسین صاحب اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے اور سبھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں ان کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ جی اے حق چشتی صاحب۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کروں گا۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر حضرت خواجہ غلام فرید قطب الدین فریدی صاحب گھڑی شریف سے تشریف لائے ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین گرامی، ہم مہمانوں سے بات بھی کریں گے اور ان کے تاثرات بھی لیں گے حاجی صاحب سے، چونکہ پوری دنیا میں جو رہنے والے مشائخ عظام ہے، علماء دین ہیں اور دین سے وابستہ لوگ جو ہیں، وہ سب جو محبت کرنے والے ہیں حاجی صاحب سے، ان کے سب کے تاثرات کو شامل کیا جا رہا ہے، ان سب کی محبتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بطور خاص حاجی صاحب کے ان دینی اور سماجی جو شعبوں میں خدمات ہیں انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے آج کے حوالے سے۔ تو خواجہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ حاجی صاحب کو آپ جانتے ہیں، ان کی خدمات کو دیکھا آپ نے کہ وہ اہل اللہ سے بڑی محبت خاص رکھتے تھے اور خود بھی حاضر ہوتے تھے، اور وہاں پر اعراض کے اہتمام کو ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا میں بھی دکھایا جاتا تھا۔ تو یہ جو ایک خدمت ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ اپنے پاک بندوں کو یاد کرنے، ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ اب یہ ایک شریعت کا ایک بنیادی جز بن گیا ہے۔ تو جن جن لوگوں نے جس طرح اللہ کے پاک بندوں سے محبت کی ہے اور پھر اس محبت کے نظریے کو عام کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہوں گے۔ تو اس نظریے سے بھی اگر ہم دیکھیں محترم المقام جناب حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم مغفور کو، تو ان کی اتنی خدمات ہیں کہ شاید بہت سارے لوگ مل کر بھی اتنی خدمت سر انجام نہ دے سکے، ایک ادارے کی طرف سے، اور پھر ان کے اپنے ذاتی مزاج اور طبیعت اور فطرت جو تھی، وہ خود بخود ان کا دل، ان کی روح، وہ گویا دین سے اتنی وابستہ ہوئی کہ اس بنیاد پر وہ اللہ کے پاک بندوں سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر وہی بات، ایک تو میں محبت کرتا ہوں، میری ذات کی حد تک ہے، ایک یہ کہ اس محبت کے نظریے کو جو شریعت کا بنیادی جز ہے میں عام کر رہا ہوں، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کر رہا ہوں، منظم طریقے پہ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بڑی قوتیں اپنی صرف کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، ارشاد فرمائی علامہ صاحب۔ خواجہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ آپ کا بھی ARY QTV کے ساتھ ایک بہت مضبوط تعلق ہے اور بہت ہی ایک مربوط طریقے سے ماشاءاللہ جب پروگرامز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں جب عرس کے مواقع ہوتے ہیں تو آپ کی خوبصورت گفتگو پورے ناظرین سنتے ہیں پوری دنیا میں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے حاجی صاحب کی جو دینی خدمات ہے، سماجی خدمات کا اجمالی طور پر اگر کچھ آپ اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا حاجی صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ان کے پہلو ہیں۔ ہم تو ان کے وہ گوشے جو خدمت خلق کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کی ایک مہک ہم ہمیشہ محسوس کرتے رہے۔ اس کی ایک خوشبو ہے، کیا بات، جو ARY کی صورت میں، QTV کی صورت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ بالکل۔ بحیثیت شخصیت کے وہ بہت بڑے انسان تھے، اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ایک اچھا انسان ہونا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے بطور انسان پیش کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بحیثیت انسان یہ کیسے ہیں، اپنوں سے، بیگانوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے ان کے کس طرح کے روابط تھے۔ تو بحیثیت انسان میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے آدمی تھے، اور پھر ان کے جو خدمت کا جو جذبہ تھا، اس کے لیے ان کا انتخاب بڑا خوبصورت تھا۔
کوئی ایسا کاروبار بھی کر سکتے تھے جس میں چند آدمی اس میں مصروف ہو سکے اور چند آدمیوں کو روزگار مل سکے، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس میں بے شمار لوگ اس سے فیض یاب ہو سکے اور ان کا روزگار چل سکے۔ ایک ہوتا ہے نیک انسان اس طرح کا جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب نیکیاں وہ ہیں جو صرف اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کیا کام کر رہا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا وضو کر کے، تو وہ جب نماز پڑھنے لگا تو وہاں ایک مجذوب سویا ہوا تھا۔ ہاں، وہ جب وہ وضو کر رہا تھا تو اس مسجد میں حوض تھا جہاں سے لوگ پانی بھر کے لے جاتے تھے۔ محلے میں پانی کی بڑی دقت تھی، تو محلے دار جب پانی بھرنے آتے تھے تو انتظامیہ منع کرتی تھی کہ بھی پانی نہ بھرو، گدلا ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ تو اس آدمی جو وضو کر رہا تھا اس نے جتنے بچے برتن لے کے کھڑے ہوئے تھے سب کو پانی بھر کے دے دیے۔ جب جا کے نماز پڑھنے لگا تو وہاں ایک مجذوب سویا ہوا تھا، تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ نماز کا ٹائم ہے، یہ آدمی سویا ہوا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہی یہ خیال کیا تو مجذوب نے آنکھ کھولی اور اس نے کہا کام وہی تھا جو باہر کر کے آئے ہو۔ واہ واہ تو اصل خدمت خلق ہوتی ہے کہ کسی کے لیے تم کیا کرتے ہو۔ تو حاجی صاحب مرحوم میں ایک تو یہ خوبی تھی کہ وہ انہوں نے جو کام کیا اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، روزگار ملا۔ اور ایک اور چیز جو ان میں ایک کبر نہیں تھا مال و دولت کا، اس میں نیاز تھی، ایک ادب تھا۔ یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ زمین جو سونا اگلتی ہے اس میں بہت سے خزانے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا نام ہے مٹی۔ جو مٹی ہے اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ ان کے اندر بھی نیاز تھا۔ یہ نیاز بڑی چیز ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ ان میں نیاز بھی تھا، اور اس سے جو فروغ ملا ہے ہمارے سلاسل کو بہت فروغ ملا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کا عشرہ خواجہ غریب نواز ہو جاتا ہے، حضور غوث اعظم کا عشرہ غوث اعظم ہو جاتا ہے، اسی طرح میلاد شریف کے موقع خلفائے راشدین کے حوالے سے الگ الگ ہر حوالے سے۔ تو یہ کیو ٹی وی سے پہلے یہ چیزیں میں برملا عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کا آغاز کا سہرا حاجی صاحب کے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ کیا کہنا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اجمیر شریف سے پیر سید صادق علی چشتی صاحب کو میں آج کے اس پروگرام میں شامل کر کے ان کے تاثرات لینا چاہوں گا۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم شاہ صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میرے کو؟ جی، آج حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب مرحوم کے لیے کی یاد میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، تو آپ ان کی شخصیت کے اور ان کی خدمات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وابستہ سید صادق حسین چشتی عرض کر رہا ہوں کہ جناب مرحوم حاجی یعقوب گاندھی صاحب کے صاحبزادے حضرت اپنے جناب رزاق صاحب اجمیر شریف آیا کرتے تھے، ہمارے یہاں ہی مقام فرماتے تھے، بڑے ہی سادگی والے، بڑے ہی نہایت حضور اولیاء اکرام کے چاہنے والے ہیں، حضور غریب نواز کے، حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں اور بڑے عقیدت مند ہیں۔ اور آج انہوں نے جو یہ کام کیا ہے ARY کا، کیو ٹی وی کا اور دیگر اور جو انہوں نے دنیا میں فلاحی کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو قبول فرمایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں طفیل میں ان کی اللہ انہیں خلیق رحمت عطا فرمائے۔ یہی دعا کرتے ہیں بہت اچھی شخصیت گزرے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دنیا میں ایسے کاموں میں جن کا نام شمار ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز میں ہم بھی ان کے دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں سرکار ان کے سرکار کرم فرمائے، ان کے گھر میں سب کچھ اور جمیلہ عطا فرمائے، کرم فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کی اس ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ مفتی محمد اکمل صاحب موجود۔ مفتی صاحب، یہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد 1 2 دن 3 دن 4 دن ان کا تذکرہ رہتا ہے اور پھر لوگ اپنے معمولاتی زندگی میں شامل مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کی جو خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آج بھی اسی طرح تذکرہ کیا جا رہا ہے اور آج بھی اسی طرح نام لیا جا رہا ہے ان کا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا خوبی تھی ان میں
کہ آج بھی ہر دربار پر ان کے نام سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، ان کے لیے وہاں ایصال ثواب کے لیے دعا کی جا رہی ہے، مدارس ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، پاکستان کی ہوں یا بھارت کی ہوں، اور بڑی خانقاہوں میں اور محافل نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے، انہیں ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. تو وہ کیا ایسی خوبی تھی کہ جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی آج یہ سلسلے جاری ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کے چاہنے والے جاری رکھیں گے. جی وہ کون سی خوبی تھی جس کی بنا پر اتنا انعام ہوا ہے تو اللہ سے ہی پوچھنا چاہیے، وہی بتائے گا. لیکن یہ ضرور ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں. اور پھر جبریل امین تمام آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو سب اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے. کیا بات. اور وہ مقبول ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے تمام افعال غرض سے پاک و صاف ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی غرض اللہ کو مجبور کرتی ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے لیے یا میلان ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کوئی فعل اس سے صادر ہوتا ہے. تو کوئی خوبی تو اس کا سبب ہم ہی نہیں کہیں گے، وہ ازل سے ہی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ان کو مقبولیت دینی ہے اور ان کو لوگوں کے قلوب کے اندر جگہ دینی ہے اور ایک طویل عرصے تک جگہ دینی ہے. مجھے اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ آپ کے فیض کا جاری رہے گا اور جب تک یہ کیو ٹی وی، ایئر وائی وغیرہ یہ کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ نام چلتا رہے گا. کیونکہ جو آدمی، اب وہی بات ہے کہ جو آدمی اچھے کام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دے، تو پھر اس کی مقبولیت کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے، بالکل کوئی دبا نہیں سکتا ہے. وہ چلتی رہے گی اور انشاءاللہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا. اور ایک بزرگ کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ وہ کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں آپ، اور وہ ایسی گفتگو چل رہی تھی تو اس پہ آ گیا کہ جی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ بھئی ہم تو 25 نمازیں پڑھتے ہیں. اس نے کہا حضور فرض تو 5 ہیں، آپ 25 کہاں سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا 5 اپنی پڑھتا ہوں اور 4 میں نے نمازی بنا دیے. تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ ایک تو ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت کی خدمات اور حضرت نے اچھے کام کیے، دوسرا پھر ان کو دیکھ کر دوسروں کا ترغیب پانا اور پھر ان کا کام کرنا اور پھر اس طرح دوسروں کو ترغیب دینا، کام پر ابھارنا. بعض اوقات تو معلوم بھی نہیں چلتا کہ جیسے اب آپ مجھے دیکھ کر، میں آپ کو دیکھ کر کوئی چیز اپنا لوں اور آپ کو اطلاع نہ دوں، نہ آپ مجھے اطلاع دیں اور نیک کام شروع ہو جائے. صحیح فرمایا. تو غیر محسوس طریقے سے اور بغیر جانے بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے بہت سارے افعال و اعمال کو دیکھ کر وہ عمل کر رہے ہوں گے، سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقبولیت دی ہے، میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ ظاہری علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ، اور وہ کوئی ایک بات نہیں، کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں ان کی بہت مقبول ہیں، جس کے سبب آج ان کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہو رہا ہے ایصال ثواب کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، آج حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب مرحوم کی یاد میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. ان کی شخصیت، ان کی خدمات، دینی اور عصری خدمات اور سماجی شعبوں میں ان کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اپنے تاثرات ارشاد فرمائیے. جی جناب اللہ شکریہ، آپ نے مجھے شامل کیا اس اچھے پروگرام میں اور اچھی شخصیت کے حوالے سے گفتگو میں. میں یہاں ایک بات عرض کروں، میں یہ کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ شخص سے شخصیت تک کا سفر بڑا جان لیوا، صبر آزما، مشکل، دشوار کن ہوتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر شخص سے شخصیت کی منزل پا لے تو پھر شخص اٹھ جاتا ہے، شخصیت برقرار رہتی ہے، اس کے کام برقرار رہتے ہیں، اس کے انداز برقرار رہتے ہیں، افعال اور کردار اس کا برقرار رہتا ہے. جیسے آج ہم حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ بات بہت عام ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں وسائل دیتے ہیں وہ اپنے وسائل کو پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر بہت بڑا سوالیہ نشان سوسائٹی، معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں. یہ ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وسائل کو عقائد کے اعتبار سے
تصرف میں لا کے لوگوں کو بنایا اور لوگوں کے ذہنوں کو بنایا. واہ واہ، یہ بہت اہم کام ہے. واہ، لوگوں کو بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، ذہن سازی لوگوں مشکل کے ہوتی ہے. ذہنوں کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے دنیا بھر میں پیغام کو عام کر کے عقیدے کے اور اللہ رب العزت کے احکام اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اولیاء کرام کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو حوالہ بنایا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو اور کام ہے، مثلا احساس ہے ان کا اور حضرت غریب نواز ٹرسٹ، یہ تو وہ کام ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں اس کے علاوہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ARYQTV کے تعلق سے جو یہ پروگرام مرتب ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، جو پیاس بجھاتے ہیں باہر رہنے والے لوگوں کی، وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے باوجود اس ماحول کے تقاضے کے پیش نظر. یہ پروگرام ان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ آسودہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو حضرت نے کیا ہے، اور یقیناً میں بہت یقین سے اللہ رب العزت کے کرم پر مکمل اعتقاد یقین رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ جہاں ہیں ان کی روح مسرور ہوگی، اور آج ہم ان سے متمتع ہو کر جو ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سرافراز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے. ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ مناظر کہ جو میری آنکھوں نے بھی دیکھے اور یہاں موجود افراد نے بھی دیکھے اور دنیا میں رہنے والے ناظرین نے لائیو وہ مناظر دیکھے. یعنی کہ جس دن آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، ہزاروں افراد نے اس میں شرکت کی اور سینکڑوں آنکھیں اشکبار تھیں اور سینکڑوں دل ملول تھے. اس دن ہم نے یہ دیکھا کہ جس شاعر شان طریقے سے انہوں نے زندگی میں امور انجام دیے، اور سفر آخرت جب ہم ان کا دیکھتے ہیں اور وہ منظر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم شخصیت کا جنازہ تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کا جنازہ تھا کہ جنہوں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ صف بندی کے اعتبار سے دیکھیں، افراد کے اعتبار سے دیکھیں، اور لوگوں نے جس قدر اپنی محبتوں کا اظہار کیا، جس قدر لوگوں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا حاجی صاحب سے. آپ یہ دیکھیں منظر کہ آپ کو قطار اندر قطار لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں نماز جنازہ کے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں اس وقت بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور صرف کراچی نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر سے بھی لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی، اور آنکھیں اشکبار آپ دیکھ رہے ہیں اور دلوں کو ملول ہم نے دیکھا وہاں پر لوگوں نے کس قدر رقت کے ساتھ وہاں دعائیں کی ان کے لیے. پروفیسر قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے نماز جنازہ آپ کی ادا فرمائی اور اس کے بعد دعائے مغفرت کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، جس میں مذہبی شعبے سے، صحافت کے اعتبار سے اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، بزنس کمیونٹی نے اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے کوشش کی کہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرے کہ وہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب مرحوم کے نماز جنازے میں شرکت کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. یہ سلسلہ جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جی حق چشتی صاحب اور خواجہ غلام فرید قطب الدین فریدی صاحب موجود ہیں، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے نماز جنازہ کے بھی آپ نے مناظر دیکھے، ہم نے ان کے لیے جو اصحال ثواب کی محفل کا اہتمام کیا گیا سوئم پر، اس میں دیکھا ہم نے لوگوں نے قرآن خوانی اور کلمہ طیبہ، درود شریف، اس کا ایک سلسلہ تھا کہ جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، جو اب بھی لوگ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ حاجی صاحب کو اس سے جو درجات ان کے بلند ہو رہے ہیں، کچھ فرمائیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب نہیں سمجھ پاتے، یعنی اللہ کے پاک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، اور بہت دفعہ ان کے نعرے لگائے جاتے ہیں. مثلا میں پاک پتن شریف میں جو ہمارا مشہور نعرہ ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، تو اس پر بھی بعض حلقوں سے وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو ہمارے مشائخ نے پھر سمجھانے کی کوشش فرمائی.
مائی اصل میں اللہ کا ایک وعدہ ہے اپنے بندے کے ساتھ جو وہ پورا ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ایک شخص نے زبان سے بھی ذکر کیا، ذہن سے، قلب سے، روح سے، اور پھر اپنے اعمال سے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں وہ جو عمل کر رہا ہے تو اسی خدا ہی کی یاد میں، خدا کے حبیب کی یاد میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے اذکرکم، وہ پھر یوں پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زبان سے پاک ہے، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ہے اس کی زبان ہے اپنی زبان سے ذکر فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ایمان والے بندوں کی زبانوں پر اپنے اس پیارے بندے کا ذکر جاری فرما دیتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ تو حضرت قبلہ حاجی صاحب نے جس طرح سے یعنی بغیر کسی دکھلاوے کے، یہ سب لوگ جانتے ہیں ان کی مبارک زندگی کو کہ دکھلاوا ان کو قطعاً پسند نہیں تھا، جیسے کہ کہا جا سکتا ہے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کی انہوں نے مدد کی، پتہ ہی نہیں کسی کو چلا۔ تو وہ جس طرح سے خدمت خلق کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو وہ خیر الناس میں چلے گئے ینفع الناس ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو خدا کا کلام آتا ہے، یعنی وہ سچ ہے، برحق ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی صورتحال نظر آ رہی ہے یہ پھر وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندے سے کیا وعدہ پورا فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں سامنے آئی کہ سادگی بہت تھی حاجی صاحب کے مزاج میں، ہم نے بھی دیکھا، جتنا بھی دیکھا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، ظاہر ہے آنا جانا تو ہمارا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے حاجی صاحب سے اتنی ملاقاتیں نہیں رہی، لیکن جتنا بھی دیکھا منکسر المزاج شخصیت، ایک بہت سادہ طبیعت، لیکن امور کے اعتبار سے دیکھے تو اتنے بڑے بڑے کاموں کا انجام آپ نے دیے، اور جو سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں بھی جاری رہے گا۔ آپ سے میں اس بات کا جواب لوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر حضرت دیوان عظمت صاحب، میں ان کے فریدی صاحب پاک پتن شریف سے میں ان کی خدمت میں سلام پیش کروں گا۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام سنگ، کیا حال ہے سنگ؟ الحمدللہ حضرت۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جناب حاجی صاحب ایک بہت عظیم شخصیت تھے، ہمارے مسلک کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، ان کی بڑی خدمات ہیں، بالکل، اور خاص کر کے صوفیہ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ ان کی جو محبت تھی وہ اس طرح یہاں ہے کہ بھی ہمیشہ اس بابا صاحب سے اور خواجہ غریب نواز سے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ انہوں نے کیا، اور پوری دنیا کو انہوں نے یہ اولیاء کرام کی رسومات دکھائیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو خدمات انجام دی، انہوں نے احساس ویلفیئر ٹرسٹ بنایا، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بنایا، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے تحت انہوں نے وہ 150 کے قریب بچیوں کی شادیوں کا ادھر پاک پتن میں انتظام کیا، بالکل، اور ان کا خواجہ غریب نواز لنگر خانہ چل رہا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ 300 سے 400 آدمی روزانہ اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ اور حاجی صاحب ایک بڑے نیک آدمی تھے اور بڑے شریف آدمی تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں اس معاملے میں۔ بہت بہت شکریہ دیوان صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ مفتی صاحب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک منکسر المزاج، اور ایک وہ مجھے یاد آتا ہے کہ نبی کریم، کہیں پڑھا میں نے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو یہ بھی بتایا کہ لنگر کا ایک اہتمام ہے جو سلسلہ چل رہا ہے، جی تو یہ بتائیے گا آپ اس حوالے سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جو جنت میں لے کر جائے، تو فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سلام کیا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اور قبلہ حاجی صاحب علیہ رحمہ میں یہ تمام باتیں نظر آتی ہیں۔ آپ نے جو تواضع انکساری کا ذکر فرمایا، تو جتنی ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں رہیں، لیکن میں خاندانی طور پر بھی ان کو جانتا ہوں، تو جتنی ملاقاتیں رہی ہیں میں نے ان کو یعنی دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل کسی کو ذرا سا مال مل جائے، ذرا سا منصب مل جائے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اور وہ یعنی اپنے جو اس کا قریبی بندہ بھی ہوگا اس سے بھی صحیح نہیں ملتا ہوگا، یا فون آ جائے تو نہیں مصروف ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اب حاجی صاحب میں یہ باتیں قطعاً نظر نہیں آتی تھیں، جب بھی ملتے
چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور انتہائی تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹا کہتے ہوئے مخاطب ہوتے. یعنی ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص اتنے بڑے ادارے کا آنر ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. میں ایک بات عرض کروں گا کیو ٹی وی کے حوالے سے. یہ ساری باتیں ہیں کہ قرآن کا درس بھی ہے, قرآن کی تفسیر ہے, احادیث کریمہ کی تشریحات, جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے, فقہی مسائل, ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور تمام علماء اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اس میں ایک بات جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک بیان نہیں ہوئی, کہ اس وقت اس دور کو محبت کی ضرورت ہے. اس دور کو دین اسلام کے صحیح چہرے کی ضرورت تھی, اور عقائد کے حوالے سے جو ایک لوگوں کو بہکایا جا رہا تھا. قبلہ حاجی صاحب نے جو کیو ٹی وی کو شروع کیا ہے, اے آر وائی کیو ٹی وی کو, اس سے محبتوں کا فروغ ہوا ہے. قرآن و حدیث کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا, دین اسلام کا صحیح چہرہ آیا, اور وہ مسلک جو صوفیاء کا مسلک تھا, جسے صوفی ازم کہتے ہیں, اس نے پوری دنیا میں کیو ٹی وی کے ذریعے فروغ پایا. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا سجادہ نشین نہیں ہوگا, گدی نشین نہیں ہوگا, کہ جس نے قبلہ حاجی صاحب کی اس وفات پر اپنے افسوس کا اظہار نہ کیا ہو. اور میں آخری بات عرض کروں گا کہ حدیث پاک میں کہ اذا قال جیرانک فانت محسن انت محسن و اذا قال جیرانک انت مسیء فانت مسیء, کہ جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے, جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو برا ہے تو تو برا ہے. آج آپ دیکھیں, ادارے کے اعتبار سے دیکھ لیں, گھر کے اعتبار سے دیکھ لیں, جہاں جہاں حاجی صاحب رہے, کوئی ایک بندہ آپ کو یا مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے حاجی صاحب سے یہ تکلیف ہے. ہر شخص ان کی تعریف کر رہا ہے, اور یہ ان کی تعریف کرنا ان کی بخشش کا ذریعہ ہے. صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے ساتھ ناظرین گرامی اس وقت لائن پر موجود ہیں, ٹیلی فون لائن پر. حضرت ٹیلی فون لائن پر ضرور انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. ہمارے جو ویورز ہیں اس وقت, اور وہ علماء مشائخ عظام کے جو دنیا بھر میں موجود ہیں, ان سے رابطہ ہو رہا ہے, وہ اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اس حوالے سے خواجہ غلام فرید قطب الدین فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جس طرح اہل اللہ سے محبت کا ذکر ہوا, سماجی شعبوں میں کام کے حوالے سے ذکر ہوا, ان کے مزاج کے حوالے سے آپ کا جو مزاج تھا اس میں بڑی شفقت اور رحمت تھی, بڑا ترحم تھا آپ کے مزاج میں. اچھا, وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی اقبال صاحب میں بھی نظر آتی ہے, وہی چیز حاجی جان محمد صاحب میں نظر آتی ہے, وہی چیز حاجی عبدالرؤف صاحب میں نظر آتی ہے. تو یہ انہی کی تربیت ہے کہ آج سارے بھائی اسی محبت کی لڑی میں ایک پروئے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہی محبتوں والا ماحول نظر آتا ہے. تو حاجی صاحب کی تربیت کا حصہ ہے. جی ہاں جناب والا, حاجی صاحب کی ظاہر ہے ان کی تربیت کے اثرات ہیں. جس طرح کا ماحول میسر ہوتا ہے, جو ان کے شب و روز کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بہتر نتائج محسوس ہوتے ہیں. محبت جو ہے وہ ایک عالمگیر چیز ہوتی ہے. اس کو جب دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب نے محبت عام کی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کا میل جو, لوگوں کا آنا جانا, لوگوں کی محبتیں زیادہ ہوئی ہیں, تو اس کو دیکھ کر تمام خاندان ظاہر ہے اسی نہج پہ چلے گا جس نہج پہ وہ چلتے تھے. اور ان کی صرف خاندان ہی نہیں, سب لوگوں کو ان کے جانے کا ایک دکھ ہے. وہ اسلم کولسری نے کہا تھا نا کہ آنکھ سوالی کر جاتے ہیں, صبحیں کالی کر جاتے ہیں, اسلم چھوڑ کے جانے والے آنکھیں خالی کر جاتے ہیں. اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے جو مقصد حیات بیان فرمایا, میں سمجھتا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پیمانے پر پورے اترتے تھے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یاد داری کہ وقت زیادہ نے تو ہم خنداں بدند و تو گریا, کہ تجھے اپنی پیدائش کا وقت یاد ہے. جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا آیا تھا, اور سارے لوگ مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, انہیں اس کے رونے سے کوئی سروکار نہیں تھا. پھر فرماتے ہیں آنچو نازی زندگی اس طرح گزار کہ وقت مردن تو ہم گریاں بوند تو خنداں, تیرے مرنے کے وقت سب رو رہے ہوں اور تو دنیا سے مسکراتا ہوا جا رہا ہو. تو حاجی صاحب مرحوم کی میں سمجھتا ہوں اسی طرح جو ہم نے دیکھا, ہر جگہ ان کے بارے میں لوگ آنسو بہا رہے ہیں, ان کی یاد میں ان کے تذکرے کر رہے ہیں. تو جو وہ تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سے آپوش, رہتا ہے صدا چاک غریبان سحر بھی. کیا کہنے خواجہ صاحب, کیا کہنے. ناظرین گرامی, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں حضرت خواجہ نصر المحمود صاحب قبلہ تونسا شریف سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ آج ہم
حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات اور ان کی زندگی کے حوالے سے ان شعبہ امور کی بات کر رہے ہیں کہ جن پر انہوں نے کام کیا اور جو سلسلے جاری ہیں، ان کی زندگی میں آغاز ہوا اور وہ سلسلے آج بھی جاری ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں محفل نواز شریف کا اور اسلامی تعلیمات کا جو چینل جو انہوں نے پہلا سٹارٹ کیا، یہ پاکستان کا پہلا چینل تھا جس نے دنیا میں ہمارے کلچر کو متعارف کروایا دنیا میں. ماشاءاللہ اس معاملے میں ان کی ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے عرصے تک انہوں نے مطلب کیوں چینل کو بہت ہی پروموٹ کیا. لوگ اس میں محفل نواز شریف اور یہ چیزیں کافی حد تک کمزور پڑ چکا تھا یہ ہمارا اس معاملات. الحمدللہ انہوں نے جو اتنا اچھا کلچر دیا، ماشاءاللہ اب ہر گھر میں محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. یہ سب میں کہتا ہوں انہی کی کاوشوں کا اثر ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت عطا فرمائے. میں نے ان کو بہت ہی نیک بندہ پایا اور ان کی خدمات جو ہیں کیوں سلسلے میں یہ تو انمٹ ہیں، ان کا تو کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا. جی میں اتنا عرض کروں گا. بہت شکریہ آپ کا جناب، اس پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے اپنی محبتوں کا ذکر فرمایا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. یا رب ہے بخش دینا